الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف پڑھ لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ وہی ہے کہ ساؤنڈ سسٹم اس علاقے میں اچھا نہیں ملے گا، اور جو ہوگا وہ بھی انتہائی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ڈبے لگائے جائیں گے، اور یہی ہوا ہے. اسی کا مجھے خدشہ تھا، یہی ہوا. بہرحال میں اس سسٹم پہ زیادہ گفتگو شاید نہ کر سکوں، اور زیادہ کوئی زور بھی دے کے لمبی چوڑی بات بھی نہ کر سکوں، اس لیے کہ میری زندگی کی کوئی یہ آخری تقریر نہیں. میری سے بات سمجھ آ رہی؟ مجھے خود بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیا آ رہی ہے. مجھے خود آواز کلیئر میرے تک نہیں ہے. بہرحال میں ایک کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکا. حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اور محتمم جامع اعظم حضرت مولانا عبدالخالق دامت فیوزہم، ان کی سرپرستی میں پروگرام ہے. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شاید کوئی تھوڑی سی آواز یوں بہتر ہو جائے اگر پنکھے بند کر دیے جائیں، جو برآمدے میں ہیں وہ بھی اور جو سین میں ہیں وہ بھی. شاید کچھ آواز یہ شور کم ہو جائے اور یہ سسٹم تھوڑا بہتر ہو. جہاں آپ نے ساؤنڈ والے کو دعوت دی وہاں سے یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ 4-5 ڈبے لے کے آنا تاکہ آواز تو مکمل ہو سکے.
میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں جی یہ کیا مجھے ڈرانے کے لیے نہیں رکھتے؟ اچھا میں نے سمجھا شاید مجھے ڈرانے کے لیے رکھ دیا کہ اب اگر سپیکر کی توہین کی تو لگ جائے گا۔ ایک دفعہ ذرا درست شریف پڑھ لیجیے۔ جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب برائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اینے کرو بھی پتہ لگے عاشق بیٹھے ہیں۔ جب نیکی کا کام کیا جائے تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، برائی کا کام کیا جائے تو بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب درود شریف پڑھا جائے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ دوسرا سٹینڈ ہٹا دوں، یہ ڈبل آواز ہو جائے گی۔ چلے جیسا جو بن سکا۔ میں لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، البتہ چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں تو میں ان کے سامنے میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے، میں ایک سبق سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت دن ہے، کوئی پوچھے کہ کیا وقت ہے تو میں کہوں گا دن ہے۔ میرے فاصلے پہ ایک اور بندہ کھڑا ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ کیا ہے وقت، اور وہ کہے رات ہے، اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے نا، وہ جس نے کہا نا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ وہ ہاں نہ کیجیے گا میرے ساتھ۔ اور میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اننے بات تقریر کروں اور آپ اننے بات سبحان اللہ کہتے ہیں، نہیں، ہر جملے پہ سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی، جیسی جملہ ہو جیسا فکرہ ہو، جیسی بات ہو ویسی داد ہوتی ہے۔ میں کہوں دن ہے اور کوئی اور کہے کہ رات ہے، اور ایک بندہ ہم دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، ہم دونوں میں سے ایک غلط ہے، اور جس نے کہا نا تم دونوں ٹھیک ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی بندے میں جرت ہونی چاہیے، حقیقت کو تسلیم کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ اچھا میں جو کہوں دن ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے کس کی دلیل دے تو میں کہوں گا نگاہ اوپر اٹھا سورج دکھائی دے رہا ہے، یہ میرے اس دعوے پر دلیل ہے کہ دن ہے۔ سورج ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ اس وقت بولیے نا دن ہے۔ اور اسے کوئی کہے جو تو نے کہا رات ہے تو اس کی دلیل دے، وہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے تو رات دا منکر ہے، تو رات نو نہیں ہے مندہ، تو رات دا منکر ہے، تو میں کہوں گا میں رات کا قائل ہوں جب ہوتی ہے۔ کوشش کرو میرے ساتھ بولنے کی، تھوڑا سا منتیں نہ کرواؤ۔ جب رات ہوتی ہے اسے رات کہتے ہیں، جب دن ہوتا ہے اسے دن کہتے ہیں۔ حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں اور حقیقتوں کو ہی بیان کرنے والا علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ میں دو چار حقیقتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ دو صرف۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اصل
نہیں بولیں گے، اصلی بولیں گے میرے ساتھ سارے؟ یہ تو چھچ کا علاقہ ہے، حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا علاقہ ہے۔ محبت سے میرے ساتھ بولیے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، وہ اکیلا ہے، الوہیت میں خالقیت میں اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اکیلا مسجود ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں آتی تو جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں، میرے ساتھ توجہ سے میرے ساتھ چلیے گا تھوڑے وقت کے لیے۔ حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسا آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، اس نے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے، 8 دروازے رکھے تھے۔ ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ میرے آنٹے ناراض تو نہیں بیٹھے؟ میری بھی پوزیشن ویکھو، اے تیسری جگہ جتھے پہنچ رہے ہیں، اگے پتہ نہیں کتنے کتنے جانا ہے۔ تو تسی بھی تھوڑا جا تھک جاؤ تو میرے خیال چنگا ہی ہو جائے گا۔ کو ذرا سبحان وہ بولا میرے نانا اتنا سخی تھا، اس نے مال کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے لینے والوں کے لیے، ادھر سے آنا بند ہو گیا، ادھر سے آ جانا، وہ نہ کھلا ادھر سے آ جانا۔ اب حسین بولے، حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا اس دروازے والے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ یہ دروازہ سال میں ایک ہی بار کھلے گا۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبینے نے آج جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ ترشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت دے کر آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا۔ جا کے دیکھ لو افغانستان میں ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بجاتا تو ہے۔ کچھ تھکے تو نہیں ہو؟ تھکان کا ارادہ ہے؟ ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہہ دوستو اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد، حقیقت کے مد مقابل آنا، اس سے اختلاف کرنا، اسے بیان کرنا، یہ فساد ہوتا ہے، اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے۔ ہم حقیقتوں کو بیان کرنے والے ہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا، چلو میں ایک جملہ اور
وقت کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے عرض کر دوں، حضور کی ولادت ہوئی یہ حقیقت ہے، میلاد ہوا یہ حقیقت ہے، میلاد کے انکاری نہیں، میلاد کے انکاری، ولادت ہوئی، میلاد ہوا یہ حقیقت ہے۔ 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت آقا دنیا سے رخصت ہوئے، یہ حقیقت ہے۔ ہولی بول دے ہو حضرت، تہاڈا قصور نہیں، تسی چھچ چ بیٹھے، تسی علم دے سائے چ بیٹھے۔ پاکستان باقی پھر کے ویکھو نا کی صورتحال ہے، اس واسطے تسی کہندے سانوں اس گل تے بولن دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ علماء دا سایہ تہاڈے تے سلامت رکھے، آمین۔ میرے آقا آخری نبی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں، ایک صرف آیہ کریمہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، تسی کوئی کام کرو نا تے وہ کام پورا ہو، پنجابی سمجھ آتا، وہ کام پورا ہو جائے، انہوں کہندے مکمل ہو گیا، کی کہندے اسے کام نو، کسی ہوری کام نو نہیں، اسے کام نو اینا سونا کر کے کرو، انہیں کو دے رنگ بھرو، سجا کے کرو، اچھے طریقے نال کرو، تے انہوں کہندے کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، انہوں کی کہندے مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، عام بندے اسے ایک اور معنی کردہ کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، سمجھ آگئی کہ بخیل نہیں بننا، بخیل نہیں بننا، کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ کوئی ادھے وچ شے پائی جا سکے۔ پھر در رکھو سبحان اللہ، لمبی چوڑی گلاں وچ کدی نہیں کیا، توجہ، کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے نہ ادھے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے سونے دا دین مکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو، نہ کوئی نویں شے پا سکدے ہو، شریعت مکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، اسلام مکمل ہو گیا، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، کلمہ مکمل ہو گیا، ادھے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکدے ہو نہ کوئی نواں جملہ پا سکدے ہو، اذان مکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، میرے محبوب دی جماعت، جماعت پیغمبر مکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ اے میرا معنی صرف انہوں نہیں پسند آنا جدہ دل کرتا ہے کہ کوئی نوی شے بنا لئیے، کوئی نوی شے بھئی نہیں یار، کوئی نوی شے بنان دیو، کوئی نواں دین بنان دیو، صرف انہوں نہیں پسند آنا، کوئی نواں اسلام بنان دیو، کوئی نواں کلمہ بنان دیو، اذان وچ کوئی اور شے بان دیو، نہیں یار سان آج گنگرو بنن دیو۔ تو اڈا علاقہ تو خیر محفوظ ہے، اللہ اس کو محفوظ ہی رکھے۔ ادھر اپنے علاقے سے ایک بندہ انہوں کہتا یار تھی ساڈے نال کیوں نہیں مل جاندے، ساڈے نال کیوں نہیں رل جاندے؟ میں کہ کس کام وچ؟ کہندا میلاد مندے ہو نا؟ میں کہا مندے ہاں۔ مناندے ہو؟ میں کہا مناندے ہاں۔ کہندا پھر ساڈے نال رل کے مناؤ نا۔ توجہ، میں کہ اسی بڑی کوشش کرتے ہیں چلو کوئی گل نہیں نال رل جائیے، اسی بڑا نس کے آنے ہیں نال رلتے ہیں، تسی ہور اگے ٹوٹا، تسی کدے کھلو تے اسی نال رلیے، کوئی نہیں میری گل سمجھ، بڑی کوئی کوشش کر لیندے ہیں چلو کوئی تعویل کر لیے، کوئی گل کر ہی لئیے، خیر ہے کوئی گل نہیں، نال رلن دی کوشش ساڈے جو کئی بندے کرتے ہیں کہ نال رل جائیے، تسی اگے دو قدم ہور اگے، دو قدم ہور اگے،
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਸਮ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਵੀ ਪਗੜੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। और साढ़े को घुंघरू तो नहीं पाना है। दीन मुकम्मल हो गया। सुन्नी कमजोर नहीं होता। हजरात तवज्जो, मैं लम्बियां चौड़ियां गल्लां कदी नहीं कीतियां, चलो आज कर ही लगा। सुन्नी कमजोर नहीं होता, क्यों? लफ्ज खुद बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं, कोई नबी बोले लफ्ज बोलते हैं, खुद अपना तारफ कराते हैं, उसकी अपनी पावर बताते हैं। सुन्नी उसके पीछे पावर है सुन्नत, उसके पीछे पावर है सुन्नत। जैसे पाकिस्तानी पीछे पावर है पाकिस्तान, फौजी पीछे पावर है फौज, अमेरिकी वो लफ्ज खुद बोल रहा है पीछे पावर है अमेरिका, सऊदी पीछे पावर है। एक बंदा कहता फिर मैं अमरीकी, मैं अमरीकी, मैं अमरीकी, अमरीका जो कहे ये मेरा नहीं, क्या रह गया बल्ले। एक बंदा कहता फिर मैं सऊदी, मैं सऊदी, मैं सऊदी, सऊदिया कहे ये मेरा नहीं, मैं फौजी, मैं फौजी, फौज कहे ये मेरा नहीं। एक बंदा कहता फिर मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, सुन्नत वाला जो कहे ये मेरा नहीं। साहिबान तवज्जो है, घबराए थे नहीं, घबराना नहीं, इमरान खान का पैगाम है। अभी तो 140 दे अपने है और दी उम्मीद रखो। हाँ, घबराए थे नहीं हो, तवज्जो है मेरे वाले को नहीं है। सुन्नी कमजोर नहीं होता। एक रात जुमला कर्ज करने चलो, सुन्नी कमजोर, ये मैं जुमला स्टेज वालों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। सुन्नी कमजोर नहीं होता, क्यों? सुन्नत कमजोर नहीं होती। अब जो जुमला आ रहा है वो हजरात के लिए, इनकी खिदमत में सबक सुना रहा हूं। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। किसी रिवायत के बारे में आता है ये रिवायत ज़ईफ है, अरे छोड़िए हादीस के बारे में आता है ये हादीस ज़ईफ है, लेकिन कभी नहीं आप सुनेंगे कि किसी सुन्नत के बारे में आया हो कि ये सुन्नत ज़ईफ है। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत, ओ बोलो सुनियो बोलो, सुन्नत ज़ईफ नहीं होती इसलिए हम मीलाद के कायल हैं। लेकिन जिस और सुन्नत उसे कहते हैं, हाँ ये बातें कर दो, सुन्नत उसे कहते हैं जिस पर सहाबा ने अमल किया, जिस पर सहाबा ने अमल किया है वो सुन्नत है, वो दीन है। हम मिलाद के कायल हैं, मिलाद मानते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन जिस तरह सहाबा ने मनाया है, जिस तरह सहाबा ने बताया है, जो सहाबा की जिंदगी से है। और मेरे आका आखिरी नबी, ये हकीकत है, मेरा जुमला ये था कहीं भूल ना जाए मुझे, मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, कोई नबी। मैं एक दो झलकी इसमें अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ एक दो झलकियां, अगर वक्त हो तो। और वक्त पता नहीं कितना है मेरे पास जी, मैं दो तीन झलकियां अर्ज करना चाहता हूँ, उन्हें मैंने फिर आपस में मिला के आपकी खिदमत में पेश कर देना। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, इस अकीदे पर जान जाती है चली जाए, मेरे आका के बाद कोई नबी, इस अकीदे पर माल लगता है लग जाए, मेरे आका के बाद कोई नबी, इस अकीदे पर औलाद ज़िबा होती है हो जाए, मेरे आका के बाद कोई नबी। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाह बशर से कही ए बुलंद और वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों दईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, रस के पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलमों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया, आ गया, आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुल्हा।
رحمت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا ہو مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرما، حضور سے پیار نصیب فرما۔ اس وقت نا نماز فرض ہے، جنت ہے وہ بولو، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہے۔ جو عاقل ہے بالغ ہے اس پر اب عصر کی نماز، ابھی تو اٹھے اور کہے میں مغرب کی نماز پڑھنے لگا، ہو جائے گی؟ قضا کی نہیں بات کر رہا، جو آنے والی ہے اس کی بات کر رہا، ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، وقت داخل، روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں میں کیوں؟ رمضان، آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اچانک سے اور بہت سا مال آ گیا، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی پہنچ جائے اگر عرفات کے میدان میں کہیں میں حج کرنے آیا ہوں، ہو جائے گا؟ اب میرا جملہ سنیے اور اس کے ساتھ محبت والا سلوک کیجیے گا اس جملے کے ساتھ۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، میرے ول تک کو کنوں تک دے ہو؟ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس، آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے، اور اگر حضور سے محبت نہیں تو پھر نماز روزہ کسی کام کا نہیں، ہاں پھر داڑھی پگڑی تسبیح تہجد نفل کسی کام کے نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں۔ حضور خود حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے پیر کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جسے میرے ساتھ محبت نہیں، اگر اسے میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں تو پھر وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، کس کا؟ حضور کا۔ کس کا؟ حضور کا۔ سارے بولیے کس کا؟ حضور کا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی ایک وجہ ہے قربت، قربت کا۔ یا رسول اللہ میں 14 صدیاں بعد پیدا ہوا، میں آپ کے کیسے قریب؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کرتا، حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی نہر میں، آگ میں، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اب سوال اس پہ یہ ہے، اگر پیارے آقا یہ فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ اگر پیارے آقا یہ فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں، جان سے زیادہ
اولاد سے زیادہ. یہ پیارے آقا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گا، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی لین دین کرے گا، کبھی سلو کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کبھی دشمنی کرے گا. تیری زندگی میں مختلف مواقع آئیں گے. ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی میری ادا، ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیٹے کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے کسی لیڈر کی مانو حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب کسی موقع پر، کسی پہلو پر، کسی بات پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے اللہ میں حضور سے پیار نصیب فرمائے. ختم نبوت کے حوالے صرف ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں، وہ 2 جھلکیاں ہی ہیں آپ کے ہمارے. صحابہ خندق کھود رہے، خندق کھود رہے، اچانک سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے نور نکلا. پیارے آقا نے وہ نور دیکھا، وہ روشنی دیکھی، حضور مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. پہلی جھلکی. دوسری جھلکی پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور سے نکلے، ابھی امامت کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا، جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. سراقہ بن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، گھوڑے پہ سوار ہے. پیارے آقا نے جو دیکھا تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں. وہاں پیارے آقا نے فرمایا مجھے فارس کے محل اللہ نے دکھایا. یہاں پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اب ایک جھلکی اور اس کے ساتھ ملانے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے. میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ویسے تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جہاں آپ کھڑے ہیں، یہ جو آپ کے دائیں بائیں علاقے ہیں، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. جہاں آپ کھڑے ہیں، یہ جو شام ہے، فلسطین ہے، قسطنطنیہ ہے، عراق ہے، یہ جو علاقے ہیں، اردن ہے، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. حضرت موسیٰ طور سے واپس پلٹے، قوم کو آ کے بتایا. اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. وہ جو اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے، اس قوم کی شروع سے عادت رہی ہے اور خواہش رہی ہے کہ ساری دھرتی پہ ہماری حکومت ہے. پتلی گل سمجھ آئی نہیں. حضرت موسیٰ پھر دور پہ پہنچے. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہو ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہیں دوں. انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، اللہ سے غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں پتھر بندے ہوں گے، جن کے پیٹ میں پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صلاحیں ہوں گے. انہیں دوں جنہیں کہا قوم مالکہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ٹنگ کا لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی،
یہ 3 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، 3 جملے، ایک یہ حضرت موسیٰ والا، طور والا، ایک خندق والا، اور ایک ہجرت کی رات سرا کا۔ اب آئیے محبت سے سنیے گا۔ ان علاقوں کی حکومت، تسی چپ رہو، تہاڈی مرضی، بولو تہاڈی مرضی، 3 منٹ اگلے انشاءاللہ آخری نے۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے حضرت عمر کو۔ کسے؟ اللہ کسے دے گا حکومت؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وہ جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ امی نبی کا اطاعت، میرے محبوب کا اطاعت گزار ہوگا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، حضور کے اطاعت گزار کو دوں گا۔ حکومت عمر کو ملی، تو عمر کا اطاعت مصطفیٰ کا کرنا تو قرآن بتا رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، قاضی کو کہنے دے، عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فیصلہ اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اطاعت رسول ہے، عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اطاعت رسول ہے۔ اب سنیے، حضرت عمر ممبر پر جلوہ افروز، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنائی جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ممبر پر جلوہ افروز، مال غنیمت آیا، فارس فتح ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھتے کنگن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ چپ ہو جاؤ، شاید خاموشی تھوڑے کم آ جائے۔ کئی بندے گھروں وعدہ کر کے آندے جدوں بھی بولنا گا تیرے نال بولنا، مسیتے جا کے نہیں بولنا مولوی نال، تے جدوں اودے سامنے جاندے نے بولن او دیندی ہی نہیں، وہ چپ ہوے تے بولے۔ جی توجہ ہے؟ حضرت عمر یہ نہیں پوچھتے کنگن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہے تو ضرور میرے آقا نے فرمایا۔ انہوں کہندے نے پیشن گوئی، انہوں کی کہندے پیشن گوئی، انہیں بھی پیشن گوئیاں کیتیاں سن۔ اگر میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا، وہ گل پہنچائی گئی محمدی بیگم تک بھی حضرت کہہ رہے ہیں میرا دل نال بیاہ ہوئے گا، محمدی بیگم کہندی ہے حضرت رکو وہ انہاں سر چڑھن دی لوڑ نہیں، وہ بیاہ ہو گیا کدے ہور۔ انہوں نے کہا بھی حضرت تسی کیا سی میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا، تے وہ بیاہ کدے ہور ہو گیا۔ کہندا تے میں اے کدوں گیا سی کہ وہ کماری میرے کول آئی، یہ خامن فوت ہوئے گا، یہ بیوہ ہوئے گی، تو پھر میرے کو لائے گی، تو آپ پہلے فوت ہویا تو بعد ہی فوت ہویا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کہاں ہیں؟ توجہ، کنگن کا ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں میں رومال ہے، رومال آ کے دیا حضرت عمر کو، کنگن ہے۔ اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ کہہ دو یا سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ کہو گے تو میں جملہ دوں گا، تسی پھر کنجوس ہو تو میں بھی کنجوس بن جانا، کہو گے سراقہ کہاں ہے؟ آیا سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی نہیں ہے، اس میں ایک پیشن گوئی ہے کہ فارس فتح ہوگا، دوسری پیشن گوئی کنگن آئیں گے، تیسری پیشن گوئی سراقہ ہوگا اور ہوگا بھی مسلمان۔ کیا بات! اب میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ سراق، وہ عمر، لو چھا لے اتنا معلوم زندگی پھر ملاقات ہے یا نہیں؟ تو ہٹا بھی دل کرتا ہے بھی گھٹ ہی بلائیے قاضی لوگ، تو میرا بھی دل یہی کرتا ہے بھی میں بھی آج کل زیادہ گاری پوا۔ عمر جی ٹلتی جا رہی ہے، میرا دل نہیں کرتا تھا چوک کے سفر کرن تے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید کدھر کم آ جائے۔ وہ عمر
جو سراقہ کو بلا کر آقا کا وعدہ نبھا رہا ہے، وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نجوم تابا کا آلہ نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے